رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وبالافضال تعظم الاقدار۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا قانون اپنانا یا اس پہ عمل کرنا، اور نہ یہ کہ صرف انسانوں کے لیے اللہ نے پوری دنیا کے لیے قانون بنایا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق قانون پروردگار کو بہترین طریقے سے اپنا کے اس پہ عمل کرتی ہے۔ مشکل صرف وہاں ہے جہاں پہ انسان کے پاس عقل کے ساتھ خواہشات اور شہوت ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قانون پروردگار پہ عمل کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، مانع۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے ہم اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے جائیں گے ویسے ویسے رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی۔ قانون پروردگار پہ عمل کرنے کی بات کہہ لیں یا نہ کرنے کی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ مثلا ایک مرتبہ ہم نے بعض لوگ ہیں کہ ایک آدمی ہے جس نے نماز پڑھی اور ایک نہیں جس نے نہیں پڑھی، نہیں۔ مثلا جس نے نماز پڑھی اس میں بھی کچھ طرح کے افراد ہیں۔ بعض نے مثلا یقیناً سارے لوگ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اخلاص ہے، صرف مثال۔ اور بارہا ہم عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی نگیٹو چیز ہم کبھی دوسرے کے لیے نہ سوچیں، وہ سوء ظن، گناہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے، صرف مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے میں بھی ایک مرتبہ ہم نے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی، ایک مرتبہ نہیں۔ نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں۔ بظاہر دونوں نمازی ایک جیسے ہیں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے دیکھنے میں اس کی نماز زیادہ بہتر ہو، لیکن حقیقت امر کو جب جا کے حقیقت حال کو دیکھیں گے تو دونوں میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا اسی طریقے سے باقی جو سارے قوانین ہیں دین کے، جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، اس میں ایک مرتبہ انسان اس لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ در واقع یہی اطاعت ہے، یہی عبادت ہے، یہی تقوی الہی ہے، یہی کرامت انسانی ہے، یہی انسان کو بلند مقام پہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ ساری اچھائیاں، سارے کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان کی عبادت میں دوسری چیزیں شامل ہونے لگیں کہ ہم یہ ہو جائیں اور بڑے ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، کیا ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، دنیا مل جائے، کچھ بھی ہو، جیسے ہی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہمارے ذہن میں آیا، اس نے ہماری عبادت کی کوالٹی کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ خالص للہیت نہیں ہے۔ خوب اللہ ہے، اللہ بھی ہے، نعوذ باللہ، ساتھ میں فلاں چیز بھی ہے۔ جیسے ہی بھی کی نوبت آتی ہے ویسے ہی اللہ کہتا ہے کہ اب ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے، اب یہ ہمارے لائق ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں انسان جب کسی کو کوئی گفٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی جو حیثیت ہے، جو وہ ہے، اس سے یہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور صرف قیمت کے حساب سے تھوڑی ہوتا ہے، حالات کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے جیسے لوگوں کو کوئی آدمی اگر لا کے کچھ دینا چاہے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی حرام چیز کا گفٹ تو نہیں دے گا، معلوم ان کے کام کا نہیں، نہ یہ کہ جو ہے وہ اچھا لگے برا لگے گا۔
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ اس کی شخصیت سے، اس کی ذات سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اللہ کے سامنے جو ہم اپنی اطاعت اور عبادت کو پیش کر رہے ہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ ذات پروردگار کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تصور آ گیا، ہم اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ساتھ میں اس لیے بھی کہ لوگ بھی ہم کو تھوڑا سا واہ واہی کریں، تعریف کریں، کہنے لگیں۔ اللہ کہتا اب یہ چیز ہمارے لائق نہیں رہ گئی، اب اس کو تم واپس لے جاؤ، ساتھ میں جس کو شامل کر رہے تھے اسی کو دے دو، اب ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لائق، اخلاص ختم ہو گیا۔ مثالوں سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مثلا نماز، راہ خدا میں خرچ کرنا، روزہ، حج، فلاں فلاں، زیارت وغیرہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تقوی الہی 24 گھنٹے جو کام بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ وسیع ہو گیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مدن کی سخت ہو گیا، سخت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو خلقی اسی لیے کیا، ہمیں بنایا ہی گیا ہے ایسا کہ جو اس کام کو کر سکے، اس کے مطابق خلقت کی گئی ہے ہماری، لہذا سخت نہیں ہے یہ، لیکن مسئلے کی نوعیت بدل گئی ہے۔ 24 گھنٹے ہم جو کام بھی کریں وہ یہ سوچ کے کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا نام تقوی الہی ہے۔ اور قانون پروردگار اسی لیے بنا ہے، اس لیے تھوڑی بنا ہے کہ مسجد میں آئیں تو اللہ کے قانون پہ عمل کریں اور بازار میں جائیں تو شیطان کے قانون پہ عمل کریں، امام باڑے میں جائیں، مجلسوں میں جائیں تو اللہ کے قانون پہ عمل کریں، اور مثلا گھر میں رہیں تو شیطان کے گھر میں مصلی بچ جائے تو اللہ کا قانون آ گیا، مصلی اٹھ گیا تو شیطان کا قانون آ گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ مصلی بچھا ہو نہ بچھا ہو، گھر میں ہو باہر ہو، مسجد میں ہو بازار میں ہو، جہاں بھی ہو قانون پروردگار، اس کا نام تقوی ہے، یہ تقوی الہی ہے، یہاں اخلاص ہے، یہاں للہیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان پھر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے امر کو اللہ کے حوالے کیا، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، زندگی موت سب کے سب صرف اللہ کے لیے، اور یہ چیز انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ قصار کہ جس میں مولا نے 7 اخلاقی پوائنٹ ہم کو بتائے ہیں، ان میں سے 2 پوائنٹ پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے، آج تیسرے پوائنٹ پہ بات ہونی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارِ، افضال یعنی لطف و کرم کرنا، مال خرچ کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اس کے ذریعے سے تعظم الاقدار، انسان کی جو ویلو ہوتی ہے، جو منزلت ہوتی ہے وہ بزرگ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اعظم یعنی بلندی کی طرف جاتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے تو اس سے اس کی ویلو بڑھتی ہے۔ یہاں پہ افضال، فضل و کرم یا کسی کے ساتھ اچھا کرنا، ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، اور ایک بڑا حصہ ہے بھی کہ صحیح جگہ پہ انسان مال خرچ کرے، لوگوں کے لیے مال خرچ کرے۔ البتہ کوئی بھی بات ہوتی ہے جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ بیلنس کر کے، نہ کوئی چیز حد سے زیادہ ہو اور نہ کوئی چیز حد سے کم ہو، ہاں اسراف بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو، جو ایک بیلنس ہے۔ تو سب سے جو بڑا اور مین اس کا مصداق مانا جاتا ہے، یعنی سب سے مین چیز جو مانی جاتی ہے کہ جس کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے مال خرچ کرنا، لیکن مال خرچ کرنے میں ہی یہ محدود نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو کسی ہیلپ کی ضرورت تھی، اس کی جا کے ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں۔ ایک آدمی جس کے پاس کوئی ایسا کام ہے کہ جو اس کے لیے بہت سنگین ہے، سخت ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو اس کام کو کرنے میں مدد کر دیں، حتیٰ مثلا بہت چھوٹی سی چیز ان دوسری چیزوں کے بنسبت۔ ایک آدمی ایک بہت سنگین، بہت ہی وزنی چیز لے کے جانا چاہتا ہے، نہیں اٹھا پا رہا،
اس کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مشہور ہے نا یہ واقعہ کہ ایک بڑھیا تھی بیچاری، وہ اپنا بوجھ نہیں لے جا پا رہی تھی، رسول نے اس کی ہیلپ کی، اس کے گھر تک پہنچایا، جب پہنچا دیا تو بہت خوش ہوئی، کہ دیکھو تم جوان ہو، بہت اچھے انسان لگتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو ایک نصیحت کریں۔ ایک شخص آیا یہاں پہ، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں مت پھنسنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب رسول نے بتایا کہ ہم ہی ہیں وہ کہ جس کے لیے تم بتا رہے ہو، تو متوجہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے نظریات تھے وہ تبدیل ہوئے۔ خود یہ مقصد نہیں تھا ہمارا، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ائمہ کے اخلاق میں تھا، ائمہ کی سیرت میں تھی یہ چیز، رسول کے اخلاق میں تھا، رسول کی سیرت میں تھی یہ چیزیں۔ ائمہ کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ شان ہے کیا، شان کہتے کس کو ہیں۔ ہم لوگ جھوٹی شان میں حقیقی شان کو بھول جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھے تو کہ شان و شوکت ہے کس کو، کسے کہتے ہیں۔ خیر، تو اس طرح کا بھی اگر انسان کے سامنے کام پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام ہو کہ ابھی کیا اس کا بوجھ ہو تو اٹھ ہی جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت مسئلہ کام، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ابھی پھنسا ہی اسی میں، اب یہ حل ہو جائے تو پھر آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی انسان کوئی ہیلپ لے کے، کوئی مدد، کوئی دہائی لے کے آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساب سے کوئی بہت بڑی، لیکن اس کے حساب سے بعض اوقات ہوتا ہے مسئلہ، لوگ پوچھتے ہیں، بہت عام سی چیز ہوتی ہے، لیکن پوچھنے والے کے لیے تو بہت اہم مسئلہ ہے، وہ اس کی بنیاد پہ اس کا کام رکا ہوا، لہٰذا یہ سمجھنا چھوٹا ہے اور یہ اس طریقے سے برتاؤ کرنا اس کے ساتھ وہ بھی مناسب نہیں۔ لہٰذا لوگوں کی جو ضروریات ہیں، جس طرح کی ضروریات ہوں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انہ من قل ظل ومن جاد ساد۔ اے لوگوں، جو بھی، ہم نے عرض کیا نا کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، متوسط، لوگوں کے بیچ کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ایک لمٹ ہے متوسط۔ امام کہتے ہیں من قل ظل، جو اس سے کم خرچ کرے گا ذلیل ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کنجوس ہے، ہاتھ یہاں کیا کہتے ہیں کہ وہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، مٹھی بند رکھتا ہے، ایسی کچھ اصطلاح ہے نا، اس طرح کے محاورے۔ خاص کر کے اگر کسی کا حق ہے اور نہ دیا جائے تو یقیناً ذلت ہے۔ یہ من قل ظل، جو بھی اس لمٹ سے نیچے جائے گا ذلیل ہو جائے گا، ذلت میں۔ یعنی یہ امام بتا رہے ہیں کہ کن کن طریقوں سے انسان ذلیل ہوتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچائے، اس میں سے ایک یہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس کا پہلو امام بتاتے ہیں کہ ومن جادہ سادہ، اور جو بھی فراغ دلی سے کام لے گا، ہاتھ جس کا کھلا ہوا ہوگا زیادہ لوگوں کو، وہ بزرگی کی طرف جائے گا۔ جود و سخا، جو بھی جود و سخا سے کام لے گا وہ بزرگی کی طرف جائے گا، یعنی کیا مطلب، اس کے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہوگا۔ وہی بات کہ جو یہاں پہ مولا کائنات نے جو کلمہ چل رہا، اس کی ویلو بڑی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کم میں بھی وہی جو متوسط معیار ہے، اس کے بیس پہ زیادہ میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ساری حدوں کو پار کر جائے، حلال کو چھوڑ دے، حرام میں خرچ کرنے لگے، نہیں، وہ جو اپنے اصول ہیں، بیسک اصول، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہیں، ان بیسک قوانین کو ہم نہیں ترک کر سکتے۔ ہر ایک سے اچھے سے پیش آؤ، ہر ایک سے ہنس کے پیش آؤ، ہر ایک کی سب صحیح ہے، لیکن جو بیسک اصول ہیں، حلال و حرام کو تو نہیں چھوڑ سکتا انسان۔ ایسا تو نہیں کوئی انسان حرام کام کر رہا ہے۔ امام علی نے سخت لہجے میں سوال کیا، کیا تم معصیت پہ راضی ہو؟ وہ خطبہ جو شب قدر میں پیش کیا تھا، اگر یاد ہو، سخت لہجے میں سوال کیا کہ تم معصیت پہ راضی ہو؟ معصیت پہ یہ وہ لمٹ ہے کہ جہاں پہ ہم راضی نہیں ہو سکتے، ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، کسی کے لیے جا کے تعاون نہیں، یہ ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی سخاوت کی چیزیں ہیں، جو کچھ ہیں، وہ معصیت کے دائرے میں نہیں جا سکتی ہیں، گناہ کے دائرے میں نہیں جا سکتی۔
چاہتے ہیں خرچ کرنا، سب کچھ ہے بھی، لیکن معصیت میں نہیں خرچ ہو سکتا، معصیت سے ہٹ کے، لہٰذا اس سے کم بھی نہ ہو اور زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن معصیت کے دائرے میں نہ پہنچنے پائے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی مولا کائنات سے ہے، غدر الحکم میں امام فرماتے ہیں بالافضال تسترق الاعناق، مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر فراخ دلی یا سخاوت کے ذریعے سے انسان لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، لوگ تسلیم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے البتہ پھر وہی ہے کہ یہ جو بھی چیزیں اس میں اہداف باطل نہیں، غلط بات اہداف نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ یا ایک اور حدیث میں بالاحسان تستر العیوب، احسان کے ذریعے سے انسان کے عیب پوشیدہ ہونے لگتے ہیں، عیب چھپنے لگتے ہیں، کیونکہ جب انسان احسان کرتا ہے کسی کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی سے اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو سامنے والا بھی اس کے عوض میں برا برتاؤ کرے گا۔ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا بہت جلدی لوگوں کے عیب ان سے منسوب بھی کر دیتی ہے اور حسن چھین بھی لیتی ہے۔ اس پہ بھی مولا کائنات کے مختلف اقوال ہیں کہ جو دنیا کس طریقے سے پیش آتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے اچھا برتاؤ نہیں رکھیں گے تو وہ کسی دوسرے کے یعنی سامنے والے کے عیب کو کیوں مثلاً چھپائے، لہٰذا وہ کہے گا کہ آج یہ ایسے پیش آ رہے ہیں، ان میں تو یہ عیب پائے جاتے ہیں، فلاں پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے، فلاں پرابلم ہے۔ لیکن اگر انسان اچھے برتاؤ سے پیش آئے گا، اچھے رویے سے پیش آئے گا، سوچے گا چلو ٹھیک ہے، ہاں وہ خرابیاں ہیں لیکن ساتھ میں اچھائیاں بھی تو ہیں، ملا کے مثلاً متوسط ہے، اوکے ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، خاص کر کے جس پہ احسان کیا جائے، وہ جب اس پہ احسان کیا جائے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنی ساری خرابیاں کی اور سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں یہ اچھائیاں بھی ہیں۔ لیکن بہرحال چاہے یہ احسان کرنے والا ہو اور چاہے جس کے ساتھ کیا جائے، خرچ کرنے والا ہو یا جس کے اوپر خرچ کیا جائے، معاملہ اگر متوسط نہیں ہے، میڈیم نہیں ہے، ایک اوسط درجے پہ نہیں ہے تو بہرحال زیادتی ہے۔ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا چھپانا بھی صحیح نہیں ہے، مثلا کہیں سے ہم سے گواہی طلب کی گئی، اب اس لیے وہاں پہ واجب ہے، بعض جگہوں پہ گواہی دینا واجب ہوتا ہے، حتیٰ قرآن مجید کی صریح آیتیں ہیں وہاں پہ، بعض جگہوں پہ گواہی دینا واجب ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ کچھ باتیں بتانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر انسان وہاں پہ جا کے گواہی نہیں دے رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے، تو اس سے بڑے بڑے فساد سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پہ کہ نہیں صاحب ہم پہ احسان ہے، ہم گواہی نہیں دیں گے، اب یہ غلط ہے، قانون اسلام کے خلاف ہے۔ بات مختصر کریں کہ امام بہت واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ رکھے گا، اچھے طریقے سے پیش آئے گا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوششوں کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، جیسے بھی ہو، اس اچھے برتاؤ کی بنیاد پہ اس کی جو ویلو ہے، جو لوگوں کے بیچ میں اس کا مقام ہے، منزلت ہے، جو اس کی رسپیکٹ ہے، وہ دن بدن بلندی کی طرف جائے گی لوگوں کے بیچ میں۔ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عام لوگ ہیں، جو حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ ہیں کہ جو مثلاً بلا وجہ جلے ہوئے ہیں، حاسد قسم کے ہیں، ان کو تو پھر اچھا بھی برا لگتا ہے، اگر ان کے ساتھ اچھا بھی کیا جائے تو اس میں بھی عیب نکالتے ہیں، اس میں بھی وہ بھی ان کو برا لگتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ جس طریقے سے انسان جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کو نارمل کھانا بھی کڑوا لگنے لگتا ہے، تو وہ بیماری ہے، مریضی، تو وہ چیز معیار نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ وہ خطرناک بیماری ہے کہ اس کی بنیاد پہ پھر انسان جو اصول ہے ان سے سمجھوتا کرنے لگتا ہے۔ اصول سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اسلام کے قوانین سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے ہفتے میں پہلی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت و سعادت کی تاریخ ہے. جناب ابو طالب کی شخصیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، ان کے لیے ممکن تھا، سب کچھ قربان کر دیا. یعنی اس مسئلے پہ کبھی بھی جناب ابو طالب نے سوچا نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر سکتے ہیں، کیا نہیں. لیکن جب دین کی بات آئی، لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو، اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو، تو اتنا سب کچھ کر کے بھی ابو طالب نے کسی چیز کو خود نہیں حل کیا. یہ سیرت کا پہلو شاید آج کے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم تھوڑا سا بھی دین کے لیے کام کرتے ہیں یا مال خرچ کرتے ہیں کچھ کام، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو حق ہو گیا، اب ہم تھوڑا 19-20 کر سکتے ہیں. جناب ابو طالب نے نہ خود کبھی خرچ کیا، اپنے اولاد کی جان بھی بازی پہ لگا دی. رات میں اٹھتے تھے، رسول کو ان کے بستر سے اٹھا کے اپنے بچوں کے بستر پہ لٹاتے تھے، اپنے بچوں کو ان کے بستر سے اٹھا کے رسول کے بستر پہ، تاکہ اگر رات کی تاریکی میں سوتے میں بھی کوئی آ کے رسول کو قتل کرنا چاہے تو ہمارے بچے قتل ہو جائیں، رسول کی جان بچ جائے. اس سے تو ممکن نہیں ہے نا، ہر جگہ آگے آگے، ہر جگہ پیش پیش. لیکن جیسے ہی دین کا مسئلہ ہوتا تھا، فوراً رسول یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، رسول یہ لوگ ایسا پوچھ رہے ہیں، یہ ایسا چاہتے. اس لیے کہ دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں خود رسول بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کہتا. اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار ہی نہیں. اس مسئلے میں اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کہہ سکے کہ ایسا ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ رسول سے پوچھتے تھے تو رسول سے حکم خدا پوچھتے تھے. ائمہ سے اگر سوال ہوتا تھا تو ائمہ سے حکم خدا پوچھا جاتا تھا.
آج علماء سے پوچھا جاتا ہے تو علماء سے حکم خدا پوچھا جاتا ہے، سامنے والے کا حکم نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا حکم کیا ہے، وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک سیرت کا بہت اہم پہلو ہے کہ جو کہ یقیناً ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری مناسبت معصومہ قوم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ معصومہ قوم کی بہرحال بی بی کی زندگی میں دوسرے بھی بہت سارے شہروں کا دخل رہا ہے یا ان سے تعلق رہا ہے، لیکن بی بی کو ایک جو نسبت قم سے چونکہ وہاں پہ دفن ہوئی ہیں ملی ہے، یہ واقعی اس عنوان سے ہے کہ وہ پہچان بن گئی، معصومہ قم، اور یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اور قم یا یوں کہا جائے کہ بی بی کے حرم کے اطراف کا جو ماحول ہے، در واقع پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی تبدیلی یا جتنے طرح کے انقلاب دیکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ لوگوں کے شعور کی بلندی ہو، چاہے لوگوں کی بصیرت میں اضافہ ہو، جو کچھ بھی جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ اسی جگہ سے، وہ سینٹر ہے کہ جو پوری دنیا کو یہ ساری چیزیں ہیں دوسری جگہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو خدمات ان سے انکار کیا جائے، دوسرے سینٹر بھی ہیں، دوسری جگہ بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، سب کچھ، لیکن جو حصہ بی بی کے اس سینٹر کا ہے، جو بی بی حرم معصومہ، اس سے ملا ہوا مدرسہ فیضیہ، مدرسہ دارالشفا اور بھی اطراف کے جو دوسرے مدرسے ہیں، وہاں سے جس خیر کا لوگوں تک پہنچنا دیکھا گیا ہے، یہ دوسری جگہ سے اس کثرت کے ساتھ نہیں دیکھا گیا ہے، اور یقیناً دن و دن وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اس زمانے میں جبکہ باطل جسے کہا جائے کہ بضد ہے کہ اسلام کو ختم کر دے اور اسلام کو برباد کر دے، پیر پٹخ رہا ہے، سر پٹخ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ مشکلات دکھ رہی ہیں۔ آج بھی اگر اسلام کی حفاظت کے مسئلے میں قدم اٹھ رہا ہے تو وہ بھی اسی نقطے سے اٹھ رہا ہے، اسی پوائنٹ سے اٹھ رہا ہے۔ بی بی کی سیرت کو بھی اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال یہ پہلو کہ بی بی نے بہت سی جگہوں پہ وہ سیرت کے پہلو پیش کیے ہیں کردار کے کہ بصیرت کا ایک بے مثال پہلو تھا، وہ شعور کی بلندی کا ایک بے مثال پہلو تھا۔ یقیناً اگر ہم بی بی کی سیرت سے یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر بصیرت میں اضافہ ہو جائے، شعور بلند ہو جائے، تو یہ ایک وہ پوائنٹ ہوگا کہ جو ہم کو فیض یاب کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بی بی کی ولادت کی تاریخ سے، چونکہ پہلی تاریخ ذی قعدہ کی بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 11 تاریخ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ۔ لہٰذا اس بیچ جو 10 دن کا فاصلہ ہے، ان 10 دنوں کو عشرہ کرامت کے عنوان سے منسوب کیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ ان 10 دنوں میں دوسرے الفاظ میں بھی کہہ لیں کہ یقیناً اسلام کے پاس جو عزت تھی، دنیا کے بہت سارے ایسے حکمران نے کہ جو اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے، در واقع انہوں نے اس عزت کو بیچ دیا تھا، اس عزت کو بیچ کے حکومت خریدی تھی، اس عزت کو بیچ کے اپنی حکومت کو باقی رکھا تھا، اس عزت کو بیچ کے اپنی خواہشات کو پوری کر رہے تھے۔ یہ جو نقطہ ہے اور یہ انقلاب ہے کہ جو اسی مقام سے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہوا ہے، اس نے دنیا میں اسلام کی جو واقعی عزت تھی، کھوئی ہوئی عزت تھی، اسے لا کے واپس دیا۔ جن ایام میں مسلمان قوم کو اپنی عزت واپس ملی ہوئی ہو، تو کیا ان ایام میں مسلمان افراد اپنی عزت کو واپس نہیں لے سکتے؟ ہم اپنے اقدار کو، ویلیوز کو سمجھیں۔ یہ
خواہشات کے عوض میں، دنیا کے عوض میں آخرت کی چیزوں کو، باقی رہنے والی چیزوں کو، ویلیوز کی چیزوں کو بیچنا چھوڑ دیں، خود بخود عزت واپس مل جائے گی۔ جب تک مسلمان حکمران بیچتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، اور آج بھی جو لوگ بیچ رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے واپس آ رہے ہیں ویسے ویسے۔ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا سعودی عربیہ کا، خوب جو اس کی تاریخ گزری ہے اور جو کیا ہے، یا بعض چیزیں بھی ہو بھی رہی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ کس طریقے سے وہ امریکہ کے ہاتھ کا کھلونا تھا، ابھی اس نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کی، کافی حد تک باہر آیا۔ امریکہ کی طرف سے پریشر پڑا کہ تم جو ایران سے معاہدہ کیا تم نے توڑ دو اس کو، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے۔ خوب یہ ہوئی ایک، ابھی تو نہیں، بہت جلد بازی یہ کہنے میں کہ مردوں والی بات ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے دیں، لیکن ہاں یہ راستہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بات کی اس پہ باقی رہے، ورنہ جس تیزی سے اسلام تبدیل ہو رہا تھا اور سوائے ذلت کے کچھ اور نہیں تھا، باقی حکمران میں بہت سارے حکمران کا یہی حال تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام کو بیچا، اور ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو یہ سارے حرکتوں کو کر رہے ہیں، خود باعث بنتے ہیں مسلمانوں کی ذلت۔ لہٰذا یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن میں ہم معصوم قم اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو احیا کریں یا زندہ کریں، تو یقیناً انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہماری کھوئی ہوئی عزت ہم کو واپس ملے گی۔ حج عالم اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، اور ایک اعتبار سے کہ حجاج کرام حج کے سفر کے لیے آمادگی کر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، قافلوں نے جانا شروع کر دیا ہے یا آمادگی میں ہے، لہٰذا اس حساب سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایام حج، اصل عبادت کے حساب سے ایام حج نہیں ہے، وہ بھی اس میں کافی ٹائم لوگ جانے کی آمادگی کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی جانے کی آمادگی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ آمادگی صرف ایکسٹرنل چیزوں کی نہ ہو۔ کپڑے کیسے ہونا چاہیے، بعض اوقات تو ہوتا ہے نا کہ وہ کھانے کے ٹیسٹ میں کیا فرق ہے، اس حساب سے سامان رکھ لیں، ٹھیک ہے آپ کی جو بھی ضروریات ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انٹرنل تیاری ہو، اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ اپنے کو حج کے لائق بنا سکیں اور حج سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رہبر معظم کی ایک اسپیچ ہے حج سے متعلق، حتماً آپ حضرات اس کو پڑھیں، اور پھر ہم تاکید کریں گے کہ رہبر معظم کے جو اس طرح کے بیانات و تقاریر آتے ہیں ان سے حتماً ٹچ میں رہیں۔ رہبر ہیں، ہمارے نائب امام ہیں، وہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں، میسیجز دے رہے ہیں۔ خب یہ شکوہ تو سنا ہے کہ فلاں کچھ نہیں بولتا، فلاں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، جو بول رہا ہے اس کی تو سنو۔ یا صرف شکوہ کرنے کی ذمہ داری لی ہے، شکایت کرنے کی؟ جو لوگ بھی شکایت کرتے ہیں وہ سوچیں ایک مرتبہ کہ جو بول رہا ہے اس کی کیا سن رہے ہیں۔ لہٰذا رہبر معظم کے اس خطبے کو یا اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں سنیں۔ حج ایک انٹرنیشنل موضوع ہے۔ دشمنان اسلام نے حج کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، بہت کچھ خرچ کیا، نہیں معلوم شاید اس سال حج میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی لوگوں کو نظر آئے۔ اگر تبدیلی نظر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب حج آزادی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ مسلمانوں کا حج آزاد ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو کوئی اسیر نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ بہت بنیادی عبادت ہے حج۔ حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ کو بلندی کی طرف لے کے جائے۔ حج صرف ان رسومات کا نام نہیں ہے کہ جا کے ہم کو مثلا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لباس بھی یہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک فلسفہ ہے، در واقع اس فلسفے تک اپنے نفس کو پہنچانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن خود نہیں پہنچ پاتا، اور ایسے بھی کچھ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کا جسم نہیں پہنچ پاتا ہے، خود پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلسفہ حج سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی بلندی اور ارتقاء کے لیے اللہ نے اس حج کو رکھا ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں
قریب ملا، ایک جگہ جمع. آپ دیکھیں نا دشمن نے کتنا خرچ کیا کہ سارے مسلمان جمع بھی ہوتے رہے اور سارے مسلکی اختلافات ویسے ہی باقی رہے. دشمن کی کوشش ہے یہ، مقصد ہی ہے یہ، سب کو ایک جگہ جمع ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دل نزدیک ہوں، جو پرابلمس ہیں وہ دور ہوں، حل ہوں، مسائل ختم ہوں. حج کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان ظلم کے خلاف متحد ہو، مسلمان استکبار کے خلاف متحد ہو، مسلمان انسانی اور غیر انسانی بتوں کے مقابلے میں متحد ہو. بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں. خانہ کعبہ میں جا کے اس بت شکنی کے منظر کو محسوس کرنا یہ ہمارے وظائف اور فرائض میں سے ہے. کون سی بت شکنی؟ پتھروں کی بت کو توڑے؟ نہیں، پتھر کے بت کہاں مسلمانوں کے پاس. وہ جو انسانی بت ہیں، غیر انسانی بت ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں، جو ہماری بہت ساری عبادتوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو بہت ساری ہماری اچھائیوں میں، کمال میں، ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، عبادتوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے بت ہوتے ہیں کہ جو انسان کو سجدہ کرنے ہی نہیں دیتے، باوجود اس کے کہ انسان اپنے سر کو سجدہ پہ رکھ دیتا ہے لیکن حقیقت سجدے تک نہیں پہنچ پاتا. خوبی اس کے اندر تکبر کا بت ہے، وہ جو خود پسندی کا بت ہے. خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سجدہ کرنا چھوڑ دے، اس بت کو توڑے. حج اس عبادت کا نام ہے جو بہت سارے بتوں کو توڑ دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فلسفے کے ساتھ سمجھ کے ہو. جو لوگ جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جا کے اس حقیقت کو حاصل کریں. فلسطین میں جو زائونزم اور یہودیوں کی ناجائز اسرائیل کی حکومت کا اعلان کیا گیا تھا، وہ در واقع 15 مئی 1948 کو کیا گیا تھا، اور اس اعتبار سے 75 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں. ہر سال 15 مئی کو دنیا میں یوم نکبہ کے عنوان سے منایا جاتا ہے. اس میں پوری دنیا میں اس دن پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کوشش کرتا ہے، ذمہ داری اور اچھی چیز ہے کہ جس دن وہ آزاد ہوتا ہے جشن مناتا ہے، لیکن وہ مسئلہ ایک ملک سے متعلق ہے. دوسرے لوگ بھی اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ آزاد ہوئے. لیکن وہ چیز کہ جہاں پہ پوری دنیا شکست کھائی ہو، مثلا ایک پورے ملک پہ، امت پہ اتنے بڑے پیمانے پہ کھلم کھلا ظلم ہوتا رہا اور سب کی ذمہ داری تھی بولنا، کوئی نہ بولے، تو یہ در واقع سب کی پرابلم ہے. لہذا اس دن لعن طعن، ملامت، اس غضب کی اداوری کے دن کو منایا جاتا ہے. اس سال بھی بہت سے ملکوں میں دنیا کے یہ دن منایا گیا. اسرائیل کو لعن طعن کی گئی، ملامت کی گئی، اس کی جو بھی اس کی سازشیں تھیں، جو بھی اس کے مظالم تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے. اور اتفاقاً یہ وہ ایام ہے کہ جس دن اسرائیل دن بدن نزدیک ہوتا جا رہا ہے. جیسے ابھی سننے میں آیا ایک نیوز میں ہے کہ تقریباً 10,000 اسرائیلی غزہ پٹی سے اپنے گھروں کو، جگہوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس طرح سے بہت سارے، اگرچہ اس کا ظلم بھی بڑھ رہا ہے، اس نے مختلف جگہوں پہ اٹیک کیا، کئی فلسطینیوں کو قتل بھی یا شہید بھی کیا. وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو اسرائیل کی کمزوری ہے وہ بہت کلیئر ہے اور بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہے. خوب ایک مسئلہ کہ جس کے لیے ہم نے کہا بھی تھا اور وقت کم ہے، لیکن بہرحال سچوں کی وعدہ کیا تھا. کیرلا کے عنوان سے ہمارے ملک میں جو فلم بنی ہے وہ واقعی ایک ایسا قدم ہے کہ جس پہ تعجب ہے. تعجب اس لیے ہے کہ ہماری فلم انڈسٹریز جہاں ایک طرف کچھ چیزیں ان کی تھیں کہ مثلا انہوں نے بہت تیزی سے ویسٹرن کلچر کو یہاں پہ پھیلایا، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لے کے آئے جو کہ مناسب نہیں تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی بہت واضح معاملہ سامنے نہیں آیا تھا کہ جہاں پہ وہ اتنا گر کے سودا کیا ہو یا بکے ہوں.
لیکن ابھی مثلا کشمیر پہ فلم بننا، پھر کیرلا پہ فلم بننا، یہ عجیب ہے. یعنی کچھ زیادہ ہی نہیں یہ لوگ اپنے معیار سے گر گئے ہیں، پست ہو گئے. جس کا کوئی وجود نہیں اس کی فائلز پہ تو آپ فلمیں بنا رہے ہیں. پلوامہ پہ کبھی فلم بنا لیجیے. رافیل کی تو فائل ہی اصل غائب ہو گئی، اس پہ کوئی فلم بنا دیجیے آپ. اتنے لوگ ملک کا اتنا پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں، آپ اس پہ. آپ کے ان فلموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حب الوطنی، محبت وطن کے، محبت کے راستے پہ نہیں بن رہی ہے فلم. یہ ایک خاص نظریے کے مطابق بن رہی ہے فلم. اپنے ملک کو کسی خاص نظریے میں لگا کے تعصب کو بڑھاوا دینا، یہ ملک کو نقصان پہنچانا ہے. پہنچانے کے برابر نہیں ہے، ڈائریکٹ نقصان پہنچانا ہے. اور یہ اثرات ایک دم کلیئر سامنے دکھ رہے ہیں. اس کو خیانت کہا جاتا ہے. خیانت. فلم کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں بہت اہم اس کا رول ہوتا ہے. لوگوں تک کلچر پہنچاتا ہے، بہت سی چیزوں کو پہنچاتا ہے. آج اس کی وجہ سے جو بہت سارے مسائل ہیں، تبدیلیاں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے ایسی فلمیں بننا کہ جو ملک کے ماحول کو خراب کرے، خود اس فلم پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. کاش وقت ہوتا یا کبھی ہوا تو ہم انشاءاللہ کریں گے. خود اس فلم پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہیں، مثلا جیسے ہوتا نہیں، بعض لوگ جب دین کے خلاف آپ کو بہکانا چاہتے ہیں تو بعض صحیح چیزوں کو لے لیتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں صحیح بات تو ہے. اسی طریقے سے بعض چیزوں کو، البتہ وہ بھی پوری نہیں، آدھی باتیں لے لیں اور اس کے بعد اس میں بہت سارے جھوٹ سب ملا کے اپنے باطل اہداف کو پورا کر رہے ہیں. دکھایا گیا ہے کہ ان کو بڑا افسوس ہے کہ لوگ جا کے داعش سے مل رہے ہیں، داعش سے مل. خو اگر آپ کو داعش سے پرابلم ہے تو آپ جا کے اسرائیل کے خلاف بولیے، امریکہ کے خلاف بولیے جنہوں نے داعش کو بنایا. IS سے اگر پرابلم ہے، پتوں سے مخالفت کر رہے ہیں اور جڑ کو پانی دے رہے ہیں، یہ کون سی مخالفت ہے؟ مخالفت کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اگر آپ کو واقعی داعش سے مخالفت ہو تو ایک فلم بنائیں آپ اسرائیل کے خلاف، ایک فلم بنائیں آپ امریکہ کے خلاف، جو واقعی زندہ. اگر واقعی آپ کے اندر ہمت ہے تو ہولوکاسٹ پہ بنائیں نا ایک فلم. شریف قوموں کے منہ چاٹنا ہر انسان کو آتا ہے. آپ کا اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت بار بار بولنا، یہ آپ کے پست ہونے اور مسلمانوں کے اعلیٰ ظرف ہونے کی واضح دلیل. جتنے اس طرح کے موضوعات ہیں کہ جہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، اتنے دنوں سے پوری دنیا میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اس پہ کیوں نہیں بنتی ہیں فلمیں جس کے پیچھے حقیقت موجود ہے؟ اور جس کی کوئی حقیقت نہیں یا حقیقت سے سوء استفادہ کیا جا رہا ہے، غلط فائدہ اٹھا، اس پہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ ملک کا ماحول خراب ہو کچھ اور نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. ہم لوگوں کو ان حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اہم ترین ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ملک کی امنیت کو محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا ملک کمزور نہ ہونے پائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار لا ہمارے مرحومین کو بخش دیں. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائیں، بار لا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں، بار لا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائیں. بار لا ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.